ان الشرک لظلم عظیم، لیکن انسانوں کے درمیان جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر لیا ہے، تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور یہ ظلم ایسی چیز ہے جو قیامت کے روز اندھیرا بن جائے گا، اور اس سے کوئی نجات جو ہے پھر آدمی کی نہیں ہوگی۔ مظلوم کے دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نے جو گورنر بھیجے، جن کو کوئی معاملات مسلمانوں کے سپرد کیے، جن کو دوسروں سے مال میں، حکومت میں، سیاست میں ان کے معاملات پیش آتے رہے، ان کو آپ کی وصیت اور آپ کی ہدایت یہ تھی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا، اگر مظلوم بہت گناہ گار ہو جب بھی اس کی بد دعا جو ہے وہ لگے گی، اس لیے کہ اس کے گناہ اس کے ذمہ ہیں اور تمہارا ظلم تمہارے ذمہ ہے۔ پھر ایک اور دفعہ آپ نے کہا ان کان کافرن، اگر وہ کافر ہو جب بھی اس کی، اگر مظلوم ہے اس کو ظلم ہوا ہے تو اس کی بد دعا عرش الہی تک جائے گی، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور ظلم کا دائرہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو ساری مخلوقات تک وسیع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مومن کا یہ مزاج بنایا گیا ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کا نہ سوچے، زیادتی نہ کرے۔ جانوروں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا بھی اندازہ ہو جائے کہ اس معاملے میں اسلام کی تعلیم اجتماعی تقوی میں کتنی نازک اور حساس ہے۔ حالانکہ جانور تو بے زبان ہوتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ تو فرمایا البہائم المعجمہ، یہ جانور جو بے زبان ہیں ان کے بارے میں اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ ذبح بھی کرنا ہے تو آرام کے ساتھ کرو، چھری کو تیز کرو۔ ایک آدمی نے جانور کو لٹا دیا اور اس کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کرنے لگا۔ آپ نے کہا کہ اس کو تم دو موتیں کیوں مارتے ہو؟ ایک تو اس کو مرنا ہی ہے، ذبح ہی کرنا ہے، اور سامنے چھری تیز ہوتے دیکھ کر اور اس کو دوسری موت آ رہی، تو چھری پہلے ہی تیز کرو، اس کے بعد جانور کو لٹاؤ۔ اور ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے بکری کو، ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو وہ کھولتی تھی کہ جا کر اپنا خود کھا لے، نہ غذا دیتی تھی، وہ مر گئی۔ تو میں نے اس کو کئی احادیث میں کہ میں نے معراج کے وقت دیکھا اور اوقات میں دیکھا، میں نے ایک عورت کو جہنم میں صرف اس لیے دیکھا کہ اس نے بلی کو بھوکا باندھ دیا اور وہ مر گئی۔ اونٹوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، کسی نے پرندوں کو پکڑ لیا، ماں بے قرار پھرنے لگی، آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ اور جانوروں کے بارے میں بھی قصاص ہوگا، اس کا بھی آپ نے اشارہ دیا کہ اگر زیادتی ہوگی، پرندہ کہے گا کہ اس آدمی نے مجھ کو بیکار مارا، نہ اس نے کھایا نہ کچھ کیا بلکہ ڈال دیا۔ جو جانوروں کے مقابلے ہوتے تھے، جانوروں کو باندھ کر تیر کے نشانے بنائے جاتے تھے، اس سب سے آپ نے منع فرما دیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کہ جانوروں پر اس طرح کے مظالم کریں۔ ایک اونٹ، آپ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے تو اونٹ آپ کے پاس آیا، پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے لگ رہا تھا فاقے کے مارے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے کہا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے تمہاری کہ تم اس کو کھانے کو نہیں دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، تمہارے جانوروں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو جس شریعت میں، جس دین میں جانوروں، پرندوں، چیٹیوں، ان کے بارے میں اتنا اہتمام ہے، اس میں انسانوں کا کیا مقام ہوگا؟ ایک اور حدیث میں جو بخاری میں ہی ہے، یوں آتا ہے کہ پیغمبر نے، پرانے زمانے کے کوئی پیغمبر تھے، ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا، تو چیٹیوں کے پورے بل کے اندر آگ لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اسی ایک ہی چیٹی کو مارتے جس نے تمہیں کاٹا تھا، ساری چیٹیوں نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا کہ تم ان کو اس طریقے سے آگ لگا دو۔ تو یہ بدلہ لینے کے اندر بھی اس طریقے سے ظلم سے بچنا، اس کی بڑی شدید تاکید ساری احادیث و قرآن کے اندر موجود ہے۔